اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فورتھ، سبجیکٹ اردو، ٹاپک اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم عام یا اسم نکرہ سے مراد عام شخص، عام جگہ یا عام چیز ہوتا ہے، مثلا لڑکا، گاؤں، سیب۔ اسم خاص یا اسم معرفہ کی تعریف کیجیے۔ اب ہمیں اسم معرفہ کے بارے میں لکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے اسم نکرہ عام جو ہے تو عام کس کو کہتے ہیں، خاص تو خاص کس کو کہتے ہیں۔ اسم خاص یا اسم معرفہ سے مراد خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز ہوتا ہے، مثلا محبوبہ مفتی، سر محمد اقبال، سرکلی، کپوارہ۔ کشمیری سیب، قرآن مجید، صحیح بخاری۔ اب ہم سمجھیں گے نکرہ اسم عام کس کو کہتے ہیں اور اسم خاص کس کو کہتے ہیں۔ جب اسم عام کی ہم بات کرتے ہیں تو اسم عام میں وہ چیز آتی ہے جو عام ہوتی ہے، جسے ہمیں کوئی ڈفرینشیٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک کے لیے وہ لفظ یوز کریں گے۔ جیسے ہم لڑکا کہیں گے، اگر ہم کلاس میں لڑکا کہیں گے تو لڑکے سب لڑکے ہیں، بہت سارے لڑکے ہیں، ہم وہاں پہ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے، ہر ایک کو لڑکا ہی کہیں گے۔ اسی طرح سے گاؤں، تو جیسے ایک ضلع ہے یا ایک تحصیل ہے، اس میں بہت سارے گاؤں ہوتے ہیں، تو ہم ہر ایک کو کہیں گے گاؤں۔ جب ہم گاؤں بولیں گے تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا یہ کس گاؤں کی بات کر رہا ہے۔ سیب، جیسے سیب یا کوئی چیز اور ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، کون سی سیب ہے۔ آدمی، اگر ہم آدمی کہیں گے تو آدمی سے بھی مراد یہی ہے، اگر ہم آدمی کہیں گے آدمی سے یہ پتہ نہیں چلے گا کون سا آدمی، ہر ایک کو ہم آدمی کہیں گے۔ اسی طرح شہر، ہم ہر ایک جگہ بہت سارے شہر ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں اندازہ لگا پائیں گے کہ یہ کون سا شہر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اسم عام یا اسم نکرہ۔ جب ہم اسم معرفہ یا اسم خاص کی بات کرتے ہیں، اسم خاص یا اسم معرفہ سے مراد خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں ہم کہیں گے دوسری مثال اسی طرح لڑکا، اگر کلاس میں کوئی لڑکا ہے، جیسے ہم کلاس میں لڑکا کہیں تو سب لڑکے آ گئے، لیکن اگر ہم کلاس میں کہیں گے اقبال تو کلاس میں اقبال ایک ہی ہو سکتا ہے یا دو ہو سکتے ہیں، سب کو تو ہم اقبال نہیں کہیں گے۔ جب ہم لڑکا کہیں گے لڑکا ہر ایک کو کہیں گے۔ کلاس میں 20 لڑکے ہیں، 20 کو بھی کسی کو بھی لڑکا کہہ سکتے ہیں، لیکن اقبال ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ خاص ہے۔ اسی طرح محبوبہ مفتی، جیسے محبوبہ مفتی ہم ہر ایک کو نہیں کہیں گے محبوبہ مفتی، عورت تو ہم ہر ایک کو کہیں گے کہ عورت ہے، لیکن محبوبہ مفتی نہیں کہیں گے، تو یہ بن گئی خاص۔ اگر عورت بولیں گے تو یہ عام ہے، اگر محبوبہ مفتی بولیں گے تو یہ کیا ہوگی، خاص۔ اسی طرح سے آدمی، تو آدمی کیا ہے، عام، کسی کو بھی ہم آدمی بولیں گے، لیکن جب ہم سر محمد اقبال کہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو ہم نہیں کہیں گے سر محمد اقبال۔ اسی طرح سے جگہ کا نام، جیسے ہم گاؤں بولیں گے تو گاؤں میں سب آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں گے سرکلی تو سرکلی سے ہمیں پتہ چلا کوئی خاص گاؤں ہے۔ اسی طرح شہر بولیں گے تو بہت سارے شہر ہیں، لیکن جب ہم نے کپوارہ بولا تو بولیں گے کپوارہ شہر ہے یا ڈسٹرکٹ کپوارہ ہے۔ اس لیے ضلع ہم بولیں گے، ضلع بولیں گے تو ضلع میں سب آ گئے، کوئی بھی ضلع، لیکن جب کپوارہ بولا تو کپوارہ سے پتہ چلے گا ہر جگہ میں کپوارہ نہیں ہے، ہر ایک کو ہم کپوارہ نہیں کہیں گے۔ ضلع تو ہم کہیں گے، جیسے JNK کے 20 ضلع ہیں، ان کو 20 ہم کہیں الگ الگ نام ہیں،
لیکن ضلع کتنے ہیں، کسی کو بھی کہیں گے، لیکن کپوارہ ہر ایک جگہ کو نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سیب، تو یہ کشمیری سیب ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ کشمیر کا ہے۔ اسی طرح سے چیز، کوئی بھی چیز، کتاب سے ہمیں مراد کوئی بھی کتاب، لیکن جب ہم قرآن مجید کہیں گے تو یہ ایک خاص کتاب ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری یہ ایک خاص کتاب ہے۔ تو ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں عام سے مراد وہ چیز ہے جو عام ہو، جو بہت ساری ہو، اس کو اس میں عام کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا، گاؤں، سیب، کرسی، کتاب، قلم، شہر، عورت، آدمی، یہ بہت سارے ہیں، انہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ کس آدمی کی بات کر۔ جب ہم اس میں خاص کی بات کریں گے تو اس میں کوئی خاص ہوتا ہے، جیسے محبوبہ مفتی، سر محمد اقبال، سر کلی، کپوارہ، آدمیوں میں اسی طرح اور کسی کی بھی مثال ہم دے سکتے ہیں، سونیا گاندھی یا نریندر مودی۔ اسی طرح سے کشمیری سیب، قرآن مجید، صحیح بخاری، گیتا گرنتھ وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں عام یا اس میں نکرہ اور اس میں خاص یا اس میں معرفہ کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ باقی والسلام، کل ہم اس سے آگے اور پڑھیں۔